Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. إن الذين كفروا ينادون، بے شک جو منکر ہیں، کافر ہیں، ان کو پکار کر کہا جائے گا کہ اللہ کا غصہ، اللہ کی نفرت تمہارے اپنے جی سے نفرت سے کہیں بڑھ کر ہے، اس وقت جب کہ تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے۔ وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے رب، آپ نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندہ کیا، ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، تو کیا اب یہاں سے بچنے اور نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ یہ اس وجہ سے کہیں گے کہ جب ایک اللہ کی پکار لگائی جاتی تھی تو تم انکار کرتے تھے، اور جب اس کے ساتھ شریک کو بلایا جاتا تھا تو تم ایمان رکھتے تھے۔ تو حکم اللہ کا ہے جو بڑا ہی بزرگ اور عالی مرتبے والا ہے۔ وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل کرتا ہے، اور یہ سوچ، یہ نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو رجوع کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کو خالص اسی کے لیے بندگی کرتے ہوئے پکارو، خواہ کافروں کو ناپسند ہو۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ بہت سے فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور جو عرش کے آس پاس فرشتے ہیں وہ اللہ کے حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ان مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کا حکم مانتے ہیں، اور دعا کر کے کہتے ہیں کہ پروردگار تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہر چیز سے وسیع ہے، ہر چیز کو سموئے ہوئے ہے، لہٰذا جو توبہ کرنے والے ہیں ان کی توبہ قبول کر لیجئے، ان کے گناہ معاف کر دیجئے، اور جو آپ کے راستے کو اختیار کرنے والے ہیں ان کے گناہ معاف کر دیجئے، ان کو جہنم سے بچا لیجئے۔ پروردگار ان کو جنت میں داخل کر دیجئے جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا تھا، اور جن کے آبا و اجداد نیک تھے، ان کی بیویاں نیک تھیں، ان کے اولاد نیک تھی، تو گویا کہ ان کو بھی معاف کر دیجئے اور ان کو ایک دوسرے سے قریب بھی کر دیجئے۔ پروردگار تو بڑا ہی غالب اور حکمت والا ہے، اور ان کو برائیوں سے بچا لیجئے، یعنی آخرت کے عذاب، آخرت کی رسوائی، آخرت کی آزمائش اور اس وقت کے سخت ترین گھڑیوں سے بچا لیجئے، اور جس کو اللہ تو بچا لے، حقیقت ہے کہ تو نے اس پر رحم کر دیا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب یہاں سے چونکہ آخرت کا ذکر چل رہا ہے تو اس آخرت میں کافروں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کافروں کے تو اتنی مجال اور اتنی بساط نہیں کہ وہ
آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکیں یا اللہ کے قریب وہ پہنچ سکیں۔ بندھے بندھائے سیاہ چہرے کے ساتھ، پوری مایوسیوں کے ساتھ وہ اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور میں کھڑے ہوں گے، بس وہ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس وقت ان کو دور سے پکارا جائے گا، اور دور سے پکار کر ہی گویا کہ زوردار انداز میں کہا جائے گا کہ اے کافرو، سن لو، جان لو، اللہ کی نفرت جتنا تم آج اپنے ذات سے نفرت کر رہے ہو اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھی اس وقت جب اللہ کی طرف تمہیں بلایا جاتا تھا اور تم انکار کرتے تھے۔ یعنی جتنی نفرت تم کو آج اپنی ذات سے ہے، اور ایک موقع انسان کے اوپر کبھی کبھار ایسا آتا ہے کہ جب اس کے سب اپنے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اپنے عزیز، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی بندو، اپنے دوست احباب، سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اور کہیں سے اس کے لیے کسی چیز سے بچنے کا راستہ نہیں ہوتا ہے، تو اس وقت اس کو اپنی ذات سے بھی نفرت ہونے لگتی ہے۔ یا وہ ظالم جس نے ہمیشہ لوگوں کو پریشان کیا ہو، ظلم کیا ہو، ستایا ہو، اور کبھی وہ اس چکر میں پھنس گیا ہو اور پھر وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ اس کو نہ مل رہا ہو، تو اس وقت وہ ایک ایک گناہ یاد کرتا ہے اور کڑھتا ہے، اور پھر اپنی ذات سے نفرت کرتا ہے کہ میرے اپنے انہی اعمال کی وجہ سے آج مجھے یہ سزا ملی۔ نفرت کرتا ہے۔ تو یہ نفرت جو انسان دنیا میں کرتا ہے تو بہت معمولی اور ادنا درجے کی حیثیت رکھتا ہے۔ آخرت میں چونکہ اب وہاں تو نجات کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، تو ان کی اپنی ذات سے نفرت جتنی بھی بڑھ جائے، اپنے اوپر غصہ جتنا بھی بڑھ جائے، وہ کم ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ جتنا تم آج عذاب کو دیکھ کر، اللہ کے غضب کو دیکھ کر اپنی ذات سے نفرت کر رہے ہو، اس سے کہیں زیادہ اللہ کو تمہاری ذات سے نفرت اس وقت تھی جب ایک اللہ کو پکارا جاتا تھا اور تم انکار کر دیتے تھے۔ کافر آخرت میں کہیں گے کہ پروردگار، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندگی دی، اور اب ہم نے سب کچھ دیکھ لیا اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں اور ہم سب کچھ اپنا قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، بس ہم کو یہاں سے بچا لیجئے۔ فہل الی خروج من سبیل، ہم کو یہاں سے بچا لیجئے۔ یہ 2 موت اور یہ 2 زندگی کون سی ہے؟ بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ 2 موت اور 2 زندگی یہ دنیا کے اندر ہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ انسان جب باپ کے پشت سے ماں کے رحم میں مادے کی شکل میں جاتا ہے تو اس وقت وہ بے جان ہوتا ہے، وہ اس وقت بے جان ہوتا ہے، اور یہ تقریباً 3 مہینے یا 4 مہینے تک وہ بے جان ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کے حکم سے اس کے اندر جان ڈالی جاتی ہے، جان ڈالی جاتی ہے۔ تو ابھی وہ مردہ تھا، مردے سے اس کو زندگی ماں کے پیٹ میں ملی، پھر وہ دنیا میں پیدا ہوا، اس کے بعد یہاں پر اس کو موت دے دی گئی، اس کے بعد یہاں پر اس کو موت دے دی گئی، پھر اس کے بعد آخرت میں اس کو اٹھا لیا گیا، دوبارہ زندہ کیا گیا۔ تو یہ گویا کہ 2 موت اور 2 زندگی اس کو ہوگی۔ بعض مفسرین ماں کے رحم کا جو ذکر ہے اس کو اس سے الگ کرتے ہیں، نہیں، اگر اس کو جوڑا جائے تو گویا کہ 3 موت اور 3 زندگی بن جاتی ہے، اس لیے اس کو ہٹا کر زندگی اور موت کا تعلق زندگی سے جوڑا، اس دنیا سے جوڑا، کہ اس کو زندگی ملی دنیا میں
ماں کے پیٹ میں زندگی ملی، لیکن وہ ماں کے پیٹ سے جب باہر آیا تو زندہ تھا، اس کے بعد یہاں پر اس کو موت دی گئی۔ جب موت دی گئی تو اب وہ جو ہے دنیا میں مر گیا، دنیا میں زندہ ہوا۔ اس کے بعد آگے جب بڑھتے ہیں، جب قبر کا معاملہ آتا ہے تو قبر میں اس کو حساب کتاب کے لیے ایک بار پھر زندہ کیا جاتا ہے۔ جب فرشتے آتے ہیں سوال جواب کے لیے تو اس وقت اس کو ایک بار پھر زندہ کیا جاتا ہے۔ وہ زندہ ہوتا ہے، یہ دوسری زندگی اس کو ملی۔ سوال جواب کے بعد اس کو پھر موت دے دی جاتی ہے۔ اب وہ قیامت تک وہ قبر کے اندر مردہ پڑا رہے گا۔ آخرت میں اسے جو ہے کہ تیسری بار اٹھایا جا رہا ہے اور وہاں پر زندگی اس کو دی جا رہی ہے۔ تو یہ دو موت اور دو زندگی کا یہ ذکر کر کے کافر یہ کہیں گے کہ پروردگار اب ہمیں یقین ہو گیا، ہم نے جو گناہ کیے تھے وہ گناہ ہمیں اس کا وبال نظر آنے لگا ہے، اس کی سزا ہم کو دکھائی پڑنے لگی ہے، پروردگار ہم کو بچا لیجیے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کیوں کہیں گے؟ کیونکہ جب صرف ایک اللہ کو بلایا جاتا تھا، ایک اللہ کی دعوت دی جاتی تھی تو یہ انکار کرتے تھے، اور جب اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنایا جاتا تھا، دوسرے معبودوں کو پکارا جاتا تھا، تب اس پر یہ ایمان اور یقین رکھتے تھے اور کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا۔ یہ ابو جہل نے کہا، یہ ابو لہب نے کہا، یہ مکے کے بہت سے بڑے بڑے کافروں سرداروں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا۔ ارے اس محمد کو تو دیکھو ذرا، اس نے کئی معبودوں کو ملا کر ایک معبود بنا دیا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ بارش کا رب ہے، یہ زندگی کا رب ہے، یہ موت کا رب ہے، یہ روزی کا رب ہے، یہ فلاں کا رب ہے۔ ہم نے تو سینکڑوں ہزاروں رب بنا رکھے ہیں، اور یہ محمد کہتا ہے کہ سب کو ملا کر ہٹاؤ، سب ختم کرو، صرف ایک رب ہے، وہی سب کا ہے، اسی کے پاس سارے اختیار اور ساری قدرت ہے۔ تو اس نے تمام معبودوں کی صفات ایک معبود کے اندر کر دی۔ یہ عجیب انسان ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو دنیا میں جہاں پر بھی کافر موجود ہیں، ایک اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ پر ایمان رکھنے والے موجود ہیں، سب کا یہی عقیدہ ہے کہ ایک اللہ کچھ نہیں کر سکتا ہے جب تک یہ مل کر نہ کرے، چاہے وہ ہمارے ہندوستان ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے بنگلہ دیش ہو، چاہے سری لنکا ہو، یا مغربی ممالک ایران، توران، فرانس، جتنے بھی ہوں، جہاں پر بھی غیر اللہ کو ماننے والے ہیں، ان سب کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک سے زیادہ وہ معبود مانتے ہیں، چاہے 2 مانے، چاہے 3 مانے، چاہے 4 مانے، یا اس سے زیادہ جتنا بھی ماننا چاہیں وہ مانے۔ سب کا یہی عقیدہ ہے کہ ایک معبود اللہ کچھ نہیں کر پاتا۔ تو اللہ رب العزت اس دن تو بہت خفا ہے، غصے کا اظہار فرما رہا ہے کہ جب ایک اللہ کی طرف دعوت دی جاتی تھی تو تم انکار کرتے تھے، جب شرک کی طرف بلایا جاتا تھا اور شرکا کو پکارا جاتا تھا تو تم اس پر ایمان رکھتے تھے۔ تو آج اللہ کی حکومت ہے جو بڑا ہی غالب ہے اور بزرگ برتر ہے۔ تو یہ 2 موت، 2 زندگی کے اور گناہوں کے اعتراف کے بعد پھر یہ ایک گویا کہ دل میں ان کی خواہش پیدا ہوگی، اس کا اظہار وہ اللہ کے سامنے کریں گے۔ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا یہاں سے بچنے کا کوئی امکان ہے، کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے؟ ایک جگہ قرآن میں کہا گیا کہ اگر ان کو اس گناہ سے بچنے کے لیے یہ پوری کائنات کے برابر دولت دے دی جائے اور پھر اتنی ہی دولت اور دے دی جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ اتنی دولت تم اگر صرف کر دو، خرچ کر دو تو تم بچ جاؤ گے، تو اس کائنات کے برابر اور اس کے برابر اور یعنی دگنا اگر وہ دولت ان کے پاس ہو تو یہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ آخرت میں یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ دولت ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ کوئی سفارشی کام آئے گا،
وہاں تو سب بیکار ہو چکے ہوں گے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہاں پر اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک جگہ کہا گیا کہ یہ کافر جن کو آپ دیکھیں گے وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اگر آپ دیکھیں ان کافروں کو اس وقت جب کہ اپنا سر جھکائے ہوئے ہوں گے کس کے سامنے؟ اپنے رب کے حضور میں، اور کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، پروردگار ہم نے دیکھ بھی لیا، ہم نے سن بھی لیا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اب ہم کو یہاں سے لوٹا دیجئے، واپس دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے، ہم آپ کی ذات پر ایمان رکھیں گے اور ہمیشہ نیک عمل کریں گے، ہمیشہ نیک عمل کریں گے، یہ ان کی تمنا ہوگی۔ اس دن کافر کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر اس دن تمنا کریں گے، دل میں آرزو کریں گے کاش وہ مسلمان ہوتے، کاش وہ اسلام پر کاربند ہوتے، کاش وہ اللہ کو ماننے والے ہوتے۔ اس دن کافروں کا ایک عجیب منظر دوسری جگہ کھینچا گیا ہے کہ یہ تمام خواہشات جو ان کی ہیں اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بالفرض اگر ان کو دوبارہ زندگی دے دی جائے، اس دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے، جس طرح کی یہ کہہ رہے ہیں کہ فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ہم کو دوبارہ واپس بھیج دیجئے، ہم یقین رکھنے والے ہوں گے، ہم بات ماننے والے ہوں گے، نیک عمل کرنے والے ہوں گے، تو اگر ان کو دنیا میں بھیج دیا جائے وَلَوْ رُدُّوا، اگر ان کو بھیج دیا جائے لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، تو جن سے ان کو روکا جاتا تھا، منع کیا گیا تھا، وہی دوبارہ پھر کریں گے، یعنی دنیا میں ان کا آنا بھی بے سود، یہ نیک عمل نہیں کریں گے بلکہ وہی کریں گے جو یہ یہاں پر ہی پہلے کر کے جا چکے ہیں۔ دنیا کا عجیب دستور ہے، دیکھتے ہیں کہ ہماری حکومت نے، تمام ممالک کی حکومتوں نے کیا بولتے ہیں کہ پولیس محکمے بنائے ہیں، جیل خانے بنائے ہیں، کیوں؟ تاکہ جو بھی کوئی جرم کرے اس کو اس کے اندر ٹھوس دے اور سزا دے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ایک جرم کرنے کے بعد کوئی انسان جب جیل میں جاتا ہے تو واپس آنے کے بعد کیا وہ اپنا وہ گناہ، وہ جرم چھوڑ دیتا ہے؟ وہ اور بھی بے باکانہ انداز میں کرتا رہے، چلو یہ تو آنا جانا روز کا کھیل ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب ان کو وہاں سے لوٹا دیا جائے آخرت سے دنیا کی طرف، پھر وہی کریں گے جو یہ کیا کرتے تھے، یہ باز نہیں آنے والے، لیکن بہرحال زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ تو اب یہ اللہ کا انکار کیا، شرکا پر یقین رکھا، تو اللہ نے فرمایا کہ آج تو اللہ کی حکومت ہے، وہ بڑا ہے، وہ بزرگ ہے، وہ برتر ہے، اس کی وہ کبریائی والا ہے، اس کے آگے کسی کے مجال نہیں کہ وہ کھڑا ہو سکے۔ تو اب بتاؤ کس کی حکومت ہے؟ وہی اللہ ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دنیا میں دکھاتا ہے، ہر قسم کی نشانی ہمارے سامنے موجود ہے، سورج کی نشانی، چاند کی نشانی، ستاروں کی نشانی، آسمان کی نشانی، زمین کی نشانی، ہواؤں کی نشانی، روشنی کی نشانی، تاریکی کی نشانی، ہمارے اندر کے راحت کی نشانی، سکون سے ہم سانس لے رہے ہیں اس کی نشانی، ہم چل پھر رہے ہیں وہ نشانی، آنکھ سے ہم دیکھ رہے ہیں نشانی، زبان سے ہم بول رہے ہیں نشانی، کان سے ہم سن رہے ہیں نشانی، یہ ساری دنیا کی تمام چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اور برت رہے ہیں، یہ سب اللہ نے پیدا کی اور نشانی ہے۔ گنانا شروع کر دیں تو زبان خاموش ہو جائے گی، اللہ کی نعمتیں جو ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہیں، ساتوں آسمان ختم ہو جائیں، ساتوں سمندر یہ روشنائی بنا دیے جائیں، دنیا کے تمام درخت قلم بنا دیے جائیں، تو اللہ نے فرمایا کہ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، سمندر جو روشنائی بن چکا ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کی نعمت، اس کے کلموں کی تعداد ختم ہونے والی نہیں۔ تو اتنی بے شمار نعمتیں اللہ نے جو بنائی ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس رب کے سامنے کوئی روک سکے گا؟ اسی نے نشانیاں دیکھنے کے لیے بنائی ہے، وہی آسمان سے رزق نازل کرتا ہے۔ وہ آسمان سے رزق کیا ہے؟ بارش برساتا ہے، بارش نازل ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، پھر زمین اپجاؤ بن جاتی ہے، اس کے اندر ہر چیز اگانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے،
سارے پھل، سارے غلے، سارے اناج، سارے فروٹس پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہم کھاتے ہیں اور زندگی بسر کرتے ہیں۔ نصیحت تو بس وہی حاصل کرتے ہیں جو حقیقت میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ لہذا اللہ نے حکم دیا کہ خالص اسی کے لیے بندگی کرتے ہوئے اللہ کو پکارو، چاہے کافروں کو جتنا ہی ناپسند ہو، چاہے جتنا ان کو ناپسند ہو، چاہے جتنا ان کو انکار ہو، لیکن پکارو صرف اور صرف کس کو؟ اللہ کو۔ اب ذرا غور کریں کہ جیسے ابھی برابر یہ فیصلہ ہوتا چلا آ رہا ہے، یہاں پر ہم بڑے بڑے مسلمانوں کا، اکابر کا جو رویہ نظر آ رہا ہے، کیا وہ رویہ ان کافروں کے سامنے اس کا اظہار کرنا صحیح ہے؟ کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے، کسی بھی مصلحت سے وہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیشہ اللہ کی پکار لگاؤ، چاہے جتنا یہ کرے۔ ہاں اگر سزا دیتے ہیں تو کتنے دن یہ تمہیں تکلیف دیں گے، کتنے دن تمہیں پریشان کریں گے، آخر ایک دن موت آئے گی۔ ہر تکلیف سے نجات موجود ہے، وہ سب سے کیا موت؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس کو اچھی موت مل جائے، ایمان کے ساتھ موت مل جائے، اس سے بڑی اچھی زندگی کسی اور کی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان پر باقی رہتے ہوئے کفر کے سامنے کھڑے ہو جائیں، وہ لاکھ اعلان کرے کہ تمہیں وندے ماترم کہنا ہے، تمہیں ہمارے معبودوں کو ماننا پڑے گا، تمہیں جے شری رام کہنا پڑے گا، تمہیں یہ کرنا پڑے گا، تمہیں وہ کرنا پڑے گا، ہم کہیں نہیں، ہم صرف ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم غیر اللہ کے پجاری نہیں بن سکتے ہیں، ان پر ایمان رکھنے والے نہیں بن سکتے ہیں، تو چاہے جتنی وہ سزائیں دے لیں، اللہ تو آخر ان کی گرفت کرنے والا ہے۔ وہ اگر تمہیں سزا دے رہے ہیں تو کیا ایسا تو ہے نہیں کہ وہ بچ جائیں گے؟ اللہ ان کو بھی دینے والا ہے، اور ان کے ظلم کا جو بدلہ اللہ ان کو دے گا وہ تو بہت زیادہ خطرناک ہوگا، پھر اس سے تو ان کے لیے نجات ہی نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو کبھی زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ وندے ماترم کہیں یا جے شری رام کہیں یا کوئی اور نعرہ جو کفر کا نعرہ، جو شرک کا نعرہ ہے، وہ نعرہ اگر لگوائیں تو مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ کہیں، بلکہ ہمیشہ اللہ کو پکاریں، خالص اسی کے لیے بندگی کرتے ہوئے، چاہے جتنا ان کو ناپسند ہو۔ اللہ کا اعلان ہے کہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا، چاہے مشرک جتنا ناپسند کرے۔ آج ہمارے ہندوستان کی بات ہے، ایک اسپیکر جو ہے ساؤتھ ایریا کی خاتون اسپیکر، اس نے قرآن جب مسلمانوں کے خلاف تشدد، نفرت اور اس طرح کی تمام چیزیں دیکھی تو اس نے کہا کہ ذرا ہم قرآن پڑھیں اور دیکھیں کہ مسلمانوں سے نفرت کیوں کی جاتی ہے، ضرور ان کے قرآن میں کوئی الٹی سیدھی بات ہوگی تبھی تو ان کے خلاف نفرت بھڑکائی جاتی۔ اس نے ہندی میں قرآن منگایا، پڑھنا شروع کیا، آخرکار اس خاتون اسپیکر نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد شکوہ کیا، پہلے اسلام قبول کیا، پھر تمام مسلمانوں سے شکوہ کیا کہ ہمیں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے شکایت ہے کہ اتنا عمدہ قرآن، اتنا اچھا قرآن جس میں سب کی ہدایت کی بات کہی گئی ہے، یہ مسلمان اپنے تک اس کو محدود کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ اس کو ہم جیسے لوگوں کے پاس بھیج کیوں نہیں رہے؟ اس کو پیغام پہنچائیں، اس کو ایک ایک انسان تک، ایک ایک غیر ایمان والے تک یہ قرآن پہنچائیں، وہ پڑھیں اور جانیں کہ یہ قرآن ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں سے ہم کو شکوہ ہے، ایمان لے آئی۔ شاید اللہ رب العزت نے توفیق دی، اب وہ عمرے یا حج کی تیاری کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی ذات پر کما حق التوحید اور ایمان کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔